السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ آپ کی بے انتہا مصروفیات میں کنفرم نہیں کہ آپ میرا میسج سن پائیں گے یا نہیں، اور اگر سن رہے ہیں تو میری لاکھ ہے، بہت شکریہ۔ میں بس جسٹ ایک چیز سوچ رہا تھا کہ ہم جو اللہ کا لفظ یوز کرتے ہیں دا کریٹر کے لیے، اور جو قرآن میں آتا ہے، تو کیا یہ اللہ جو ہے کریٹر کے لیے ہی آتا ہے، یا یہ ایک نظام کے لیے آتا ہے، یا یہ لفظ اللہ جو ہے کسی سسٹم کا نام ہے یا کسی آئین کا نام ہے؟ تو بیسیکلی لفظ اللہ کیا ہے؟ یہ مختصراً اگر مجھے آپ اپنا ٹائم نکال کے تھوڑا سا بتا سکیں۔ السلام علیکم بھائی، میں نے آپ کا میسیج سن لیا ہے اور آئی ایم سوری جواب میں تھوڑا سا دیر ہو گئی، کیونکہ میں اتنا بزی تھا کہ یونیورسٹی میں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں ریسرچ چل رہی، میری ریسرچ پروجیکٹ جمع کرانا، پھر ایگزام، پھر واہ پتہ نہیں لمبا چوڑا کام۔ تو اینی وے تھوڑا سا ریلیکس ہوں ابھی میں، تو آپ کو جواب دیتا ہوں۔ لیکن جہاں تک لفظ اللہ کا تعلق ہے، تو ہم وہ اپنی طرف سے تو اس کو کوئی جواب نہیں دیں گے۔ جیسے وہ لوگوں نے بہت سی چیزیں گھڑ رکھی ہیں، مفہوم گھڑ رکھے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق باتیں گھڑ رکھی ہیں، تو وہ ہم نہیں کریں گے۔ ہم ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے، جس کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ اللہ جو ہے لفظ، وہ عربی زبان میں گاڈ کے معنی میں ہے، خدا جسے کہتے ہیں۔ اچھا، اب ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی استعمال کرتے ہوں۔ عرب ممالک میں بہت سارے کرسچن اور بہت سارے یہودی بھی ہیں، وہ بھی جب گاڈ کہتے ہیں تو وہ اللہ ہی کو ریفر کرتے ہیں۔ جب انہیں گاڈ کہنا ہو تو وہ اپنے جو ہے وہ تقریر میں، اپنی تحریر میں وہ اللہ ہی لکھتے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں گاڈ کو اللہ کہتے ہیں، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ کوئی یہودی ہے، چاہے وہ کوئی مسلمان ہے، وہ اللہ کہے گا گاڈ۔ اب گاڈ کا جو آپ اوور آل سمجھتے ہیں مطلب، وہ یہی ہے کہ جو اس کائنات کو چلاتا ہے، جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو سب چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، وہ گاڈ اور وہ اللہ ہے۔ اب آگئی بات اس کو مزید تسلی کے لیے قرآن پہ آتے ہیں، تو جو قرآن کہہ رہا ہے، ڈیفائن کر رہا ہے اللہ کو، وہ ہے وہ آیت الکرسی جس کو کہتے ہیں، اس کے شروع میں جو آ رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر دی گئی ہے کہ اللہ کیا ہے۔ ہم اس کے مطابق بات کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے کہ بھائی اپنی طرف سے کچھ بات کر دیں۔ تو اس کے مطابق کیا ہے؟ اللہ لا الہ، کہ اللہ جو ہے وہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ کوئی ڈائٹی نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا ڈائٹی ہے، معبود ہے، یہ ہے وہ، ترجمے میں کہتے ہیں انگلش میں ڈائٹی ترجمے میں، اور اردو میں کہتے ہیں معبود ہے۔ وہاں کہہ دیا اللہ کو معبود نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ معبود نہیں ہے۔ معبود کیوں نہیں ہے؟ کہ معبود جو ہوتا ہے، جو ڈائٹی ہوتی ہے، جو اسٹیچو ہوتا ہے، وہ لائف لیس ہوتا ہے، اس میں زندگی نہیں ہوتی، وہ تو ایک بت ہے، اس نے کیا کرنا ہے۔ اسے کہا گیا لا الہ، کہ لا کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہے، آسان ہے، نہیں، الہ معبود نہیں ہے، کوئی اسٹیچو نہیں ہے، کوئی ڈائٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ایسا۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے از، سمجھے، ہے، جیسے ہوا الحی القیوم۔ تو پھر اس نے کہا کہ وہ ہے، کیا ہے؟ وہ ہے حی القیوم، جو کہ ایور لیونگ اینٹیٹی ہے، ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ایک ہستی ہے، یہاں یہ کہا گیا قرآن میں۔ تو اب ہم قرآن کی نظر سے اگر مانیں گے تو وہ ہستی ہے جو کہ ہمیشہ قائم و دائم زندہ سلامت ہے، نہ اسے کبھی موت آنی ہے، نہ اور کچھ، مطلب نہ ظاہر، نہ اونگ آئے گی، نہ نیند آئے گی۔ اس میں آگے فردر بیان ہو گیا، نہ اونگ آتی نہ نیند آتی، الرٹ رہتا۔ تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک انٹیلیجنٹ انرجی کی حیثیت میں کلسٹر ہے، جو کہ ساری چیزوں کو گورن کر رہا ہے، ساری چیزوں کو وہ چلا رہا ہے، وہ انرجی چلا رہی ہے۔ تو یہاں یہ بات جو ہے یہ سمجھ میں آ جانی چاہیے آپ کو کہ کوئی نظام یا کوئی سسٹم، اور یہ تو اہل قرآن نے بنا رکھا ہے باتیں، اور نظام ہے، جہاں جہاں اللہ کا نام آئے وہاں پہ آپ ایسا کر دیں کہ نظام لگا دیں، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو قرآن کے خلاف بات ہے۔ یا جو ملحدین ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار ہم مان لیتے ہیں، لیکن یہ نظام ہے، یہ نظام چل رہا ہے۔ نظام کیسے چل رہا ہے؟ نظام بنانے والا بھی کوئی ہے، پھر نظام چلانے والا بھی کوئی ہوگا۔ تو نظام تو اٹ سیلف بنایا جاتا ہے نا، اللہ تو نہیں بنا، تو نظام نہیں ہے، یہ ہر چیز کو چلانے والا، بھلے آپ نظام ہی بنا لیں، نظام کو چلانے والا بھی تو کوئی ہوگا۔ تو یہ وہ ہے، وہ ہستی ہے
جو کہ یہ سب کچھ چلا رہی ہے، اور قرآن میں بار بار آ رہا ہے کہ یہ ہر چیز کو چلانے والا ہے. سبح جو ہے سین اور با اور ہا، یہ چلانے والی ہستی ہے، وہ بھی آیا ہے قرآن میں بار بار. تو نظام نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک ہستی ہے، اینٹی. کوئی اب اس کو مانے یا نہ مانے وہ ایک الگ سے سوال ہے. بات سارے لوگ جو ہیں وہ ملحدین ہیں، وہ مانتے ہی نہیں ہیں نا، تو وہ نہیں ہے، وہ جو مرضی بولتے رہیں. ہم قرآن کی روح سے اگر بات کریں گے تو وہ یہ ہستی ہے. تو امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.